السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ جو خواتین بیرون ملک سے حج یا عمرہ کے لیے آتی ہیں، خاص طور پر یورپ کنٹریز سے، انہیں یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو خواتین دوسرے ملکوں سے حج اور عمرہ کرنے جاتی ہیں یا بہت دور دراز علاقے سے وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو اگر ان کے ایام شروع ہو جائیں جس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو ایسی حالت میں وہ طواف کر سکتی ہیں۔ طواف کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے اور یہ فتویٰ صحیح ہے یا یہ شریعت کے خلاف ہے؟ دیکھیے، یہ فتویٰ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اور جمہور علماء اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، ایسے ہی طواف کے لیے بھی طہارت شرط ہے، اور اس کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئی تھیں تو آپ کو یہ مجبوری لاحق ہو گئی تھی کہ وہ ایام شروع ہو گئے اور نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا کہ اب اس حالت میں میں کیا کروں، تو آپ نے جو ہے ان کو میقات سے احرام باندھنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، کہ باقی تم سارے حج کے مناسک ادا کرنا لیکن بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرنا، یعنی مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، کنکریاں مارنا، یہ سارے مناسک جو ہیں یہ تم نے ادا کرنے ہیں لیکن طواف نہیں کرنا ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رہیں، اور پھر انہوں نے حج مکمل کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے لگے تو وہ رو رہی تھی کہ لوگوں کا حج بھی ہوا، عمرہ بھی ہوا، میرا صرف حج ہوا ہے۔ تو آپ نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ، حدود حرم سے باہر نکلو اور یہ احرام باندھ کر آ کر عمرہ کر لیں۔ وہ ان کو لے کر مقام تنعیم پر گئے جو سب سے قریب ترین حدود تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا، اور اسی مقام کو آج مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ آج بھی لوگ وہاں سے جا کے جو مکہ والے ہیں وہ اپنا احرام باندھتے ہیں، تو یا اگر کسی عورت کو ایسی مجبوری لاحق ہوتی ہے تو وہ وہیں سے احرام باندھتی ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ان ایام میں ہو، مجبوری میں ہو، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، باقی جو حج کے مناسک ہیں وہ ادا کر سکتی ہے۔ اس طرح دوسری حدیث میں آپ کی زوجہ محترمہ جب حج کرنے کے بعد فارغ ہوئی تو بتایا گیا کہ وہ اس حالت میں ہیں، طواف وداع نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اب ہمیں یہ روک کر بیٹھی رہے گی؟ پھر آپ کو بتایا گیا کہ طواف زیارہ جو حج کا رکن ہے وہ انہوں نے کر لیا ہے، تو آپ نے پھر طواف وداع جو ہے اس کے کہا کہ اس کے بغیر بھی انشاءاللہ یہ کام چل جائے گا، تو آپ نے ان کو واپس مدینہ جانے کا حکم دیا۔ تو یہ جو روایات ہیں یہ دلیل ہیں کہ بیت اللہ شریف کا جو طواف ہے وہ بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ یعنی غسل اور اس طرح وضو یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی عورت اس حالت میں ہے تو وہ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی، حالت ایام کے اندر یعنی اپنے پیریڈز کے اندر وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گی، اور نہ ہی مسجد الحرام میں داخل ہو سکے گی، کیونکہ اگر ایسی خواتین کو مسجد الحرام میں داخلے کی اجازت دی جائے، یا ایسے جو مرد حضرات ہیں جو حالت جنابت وغیرہ میں ہوں، تو یہ مسجد کے تقدس اور احترام کے ہی خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ جس نے فتویٰ دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، چاہے کوئی خاتون داخلی طور پر یعنی سعودی عرب میں رہتی ہو یا خارجی طور پر آئے، باہر سے آئے، قریب کسی ملک سے آئے یا کسی دور ملک سے آئے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے طہارت شرط ہے، اور یہی جو بات ہے یہ صحیح ہے، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جس نے یہ کہا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے دور سے آنے والی خواتین کو اجازت ہے طواف کرنے کی، یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر ایسا مسئلہ ان کے لیے بن جائے تو وہ احرام کی حالت میں ہی رہیں گی، اپنی بلڈنگ میں رہیں گی، جب یہ مجبوری ختم ہو جائے گی تب آ کر طواف کریں گی اور اپنا عمرہ پورا کریں گی۔